ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے توسیع فنڈ سہولت کے تحت $7 ارب کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے فوری طور پر تقریباً $1 ارب کی قسط جاری کر دی ہے۔ پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں معاشی شرح نمو 2.4% تک پہنچ گئی۔ افراط زر میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان کو اب بھی کئی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF نے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے پاکستان کے ایکسٹینڈڈ فنڈ پروگرام کی منظوری کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے توسیع فنڈ سہولت کے تحت $7 ارب قرض کی منظوری دی ہے۔ پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر مشتمل ہے۔ IMF اعلامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 2023-24 میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مسلسل پالیسی پر عمل درآمد کیا۔ اس پالیسی کے ذریعے اقتصادی استحکام کی بحالی کے لیے اہم اقدامات کیے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق مناسب مالیاتی اور مانیٹری پالیسیوں کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رکھنے میں مدد ملی۔ اس عمل سے زر مبادلہ کے ذخائر کو دوبارہ سے بہتر بنانے کا موقع ملا۔ اسٹیٹ بینک نے جون سے اب تک پالیسی ریٹ میں 450 بیسس پوائنٹس کی کمی کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق مشکل کاروباری ماحول، کمزور حکمرانی اور ریاست کا زیادہ عمل دخل سرمایہ کاری میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ٹیکس بیس تنگ ہونے کی وجہ سے مالیاتی پائیداری، سماجی اور ترقیاتی اخراجات پورے کرنا مشکل ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا شکار ہے۔ اگر مناسب اصلاحاتی ایڈجسٹمنٹ پر زور نہ دیا گیا اور اصلاحات نہ ہوئیں تو پاکستان کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مزید پیچھے رہنے کا خطرہ ہے۔ IMF کے نئے قرض پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام کی بحالی ہے۔ PTI کو مخصوص نشستیں ملنے کے معاملے میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے ابہام دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب قانون بنا دیا ہے۔ بتایا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے یا عدالتی فیصلے کو، الیکشن کمیشن نے رہنمائی مانگ لی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی ہونے والے ارکان نے بھی ترمیمی قانون پر عمل درآمد کے لیے رجوع کیا۔ عدالتی فیصلے پر 39 ارکان کی حد تک الیکشن کمیشن عمل درآمد ہو چکا ہے۔ ترمیمی ایکٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترمیم کر کے ماضی سے طلاق کیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنا بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ الیکشن کمیشن کے وضاحتی فیصلے میں کچھ نکات پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق پارلیمنٹ میں ہونے والی ترمیم یا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کس پر عمل درآمد کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے اور بعد ازاں ہونے والی قانون سازی میں کس پر عمل کرنا ہے، اس نقطے پر متفرق درخواست دائر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ 4 صفحات پر مشتمل خط میں چیف جسٹس نے جسٹس منیب کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی 11 وجوہات بتا دی اور لکھا کہ جواب جسٹس منصور آپ کے اصرار پر دے رہا ہوں۔ قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کرے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ جسٹس منیب 2 ججز میں سے تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ تعطیلات کی۔ جسٹس منیب تعطیلات میں عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے۔ تعطیلات پر ہونے کے باوجود انہوں نے کمیٹی میٹنگز میں شرکت پر اصرار کیا۔ سینئر ججز سے انکار اور ان کا رویہ انتہائی درست تھا، لیکن اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ پر ان کا عدم اعتماد ظاہر کیا گیا تھا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے ارجنٹ مقدمات 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر نے ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا۔ سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنے سینئر ججز ایڈ ہاک ججز کا احترام نہ کیا۔ سینئر ججز ایڈ ہاک ججز کو ایسے 1100 مقدمات کی سماعت تک ہی محدود کر دیا۔ ایڈ ہاک ججز کو شریعت اپیلیٹ بینچ کے مقدمات میں بھی سننے نہیں دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے تک کام کرتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے آڈیو لیک کیس پر حکم امتناع جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کرنے دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کا کمیٹی میں رویہ مناسب نہیں تھا، واک آؤٹ کر گئے تھے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا تو انہوں نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے
خود کو ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا داعی کہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی پریکٹس پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پریکٹس پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے بعد پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے تمام فیصلوں کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم کیا جائے۔ آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے تک نئی تشکیل پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام سے روک دیا جائے۔ صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست کے دوران پرانی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے آئینی درخواست میں وفاق، وزارت قانون اور سیکرٹری صدر مملکت کو فریق بنایا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 3 مارچ کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف اکبر ایس بابر کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ کمیشن نے اکبر ایس بابر کو ذاتی حیثیت میں بذریعہ وکیل پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت 2 اکتوبر کو مقرر کر دی گئی اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اکبر ایس بابر نے انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف الیکشن کمیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہیلی کاپٹر میں صحافیوں سے گفتگو میں گورنر پنجاب پر الزام۔ گورنر پنجاب اپنا وائس چانسلر لگوانا چاہتے ہیں۔ کہتی ہیں وائس چانسلرز کی تعیناتی پر گورنر کو جس پر اعتراض تھا مسترد کر سکتے تھے۔ وائس چانسلر کی تعیناتی پر سارا معاملہ پنجاب یونیورسٹی کا ہے۔ میرٹ اور شفافیت پر وائس چانسلرز لگائے ہیں۔ صبح 9 بجے سے رات 12 بجے تک میں کام کرتی ہوں۔ سفارش بہت آتی ہے، ایم این اے ایم پی اے سبھی سفارشیں لاتے ہیں، میں کسی کی بھی نہیں سنتی۔ اور ادھر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ وائس چانسلر کی تعیناتی کے معاملے پر میرا کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں۔ میری خواہش ہے ان عہدوں پر اچھے لوگ تعینات ہوں۔ ایک کا نام بتا دے جو میں نے لگانا چاہتا ہوں، ایسی میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے وائس چانسلر لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ سمری میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ آئینی ترمیم بارے ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ بھی حلف لے کر نام بتائیں۔ میرے پاس کسی نے 2 کروڑ روپے نہیں بھیجے، جس کو بھیجے ہیں اسی سے پوچھیں۔ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی کولڈ وار نہیں ہے۔ اور سمری میں میں نے سارا کچھ جو ہے وہ اس حوالے سے لکھا ہے کہ میری نہ کوئی خواہش ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی، نہ میں نے چیف منسٹر صاحبہ سے میری بات ہوئی کوئی وائس چانسلر لگانے کی، نہ میں کوئی وائس چانسلر لگانا چاہتا ہوں۔ میں تو حلف پہ کہتا ہوں کہ میری خواہش ہی کوئی نہیں ہے کسی کو وائس چانسلر لگانے کی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے انہیں 2 کروڑ بھیجا تھا۔ جس کو بھیجا تھا وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا تھا۔ اگر دیکھیں مجھے کسی نے بھیجا ہوتا تو میں پھر بتاتا کہ فلاں نے بھیجا۔ میرے پاس تو کسی کو جرات ہی نہیں ہے کوئی 2 کروڑ چھوڑ کے 2 روپے بھی بھیجے۔ جب کولیشن گورنمنٹ میں ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو یہ آئینی ترمیم ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقع۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا چیئرمین فاروق اشنائی کی زیر صدارت اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں آرٹیکل 63A زیر بحث آ گیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جب تک پارلیمانی پارٹی اجازت نہیں دیتی ہم ووٹ بھی نہیں کرتے۔ یہ تضاد نہیں کہ آئینی ترمیم کا بل پارلیمانی پارٹی کی اجازت کے بغیر لے آتے ہیں۔ مزید بات کریں گے اماد احمد سے۔ اماد مزید کہیے گا۔ جی بالکل، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کا اجلاس جو ہے وہ سینیٹر فاروق ایچ نائک کی زیر صدارت ہوا ہے، جس میں مختلف آئینی ترمیمی بلوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ سینیٹر سعدیہ عباسی نے اپنا جو آئینی ترمیم بل تھا وہ واپس لے لیا، جبکہ اجلاس کے دوران آرٹیکل 63A جو ہے وہ بھی زیر بحث آیا اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک پارلیمانی پارٹی اجازت نہیں دیتی ہم ووٹ بھی نہیں کرتے، جبکہ یہ تضاد نہیں کہ آئینی ترمیم کا بل پارلیمانی پارٹی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ووٹ ڈالو گے تو وہ گنا نہیں جائے گا۔ پارلیمانی ممبر جو پرائیویٹ ممبر بل جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کی اجازت کے بغیر جو ہو نہیں پیش کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ سینیٹر دنیش کمار کے 2 بل جو ہیں وہ ان کا جائزہ لیا گیا اور وہ جو ہے وہ آنے کے لیے موخر کر دیے گئے، جبکہ سینیٹر خالدہ عتیق کا جو ہے بل کا لوکل گورنمنٹ سے متعلق وہ اس کا بھی جائزہ لیا گیا اور وہ بل جو ہے وہ آئندہ کے لیے موخر کر دیا گیا۔ سینیٹر حامد خان نے اس بل کے اوپر جو ہے رائے دیتے ہوئے کہا کہ کسی اسمبلی کے ممبر یا سینیٹر کو جو ہے فنڈ نہیں دینے چاہیے، فنڈ ان کو نہیں جائیں گے تو وہ لوکل باڈی سے تب جائیں گے۔ اس موقع پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سینٹ کو ترقیاتی فنڈ نہیں ملتے، جبکہ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ سینٹ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے بل ہے ججز کی تعداد جو بڑھانے کا بل تھا وہ پیش نہیں ہو سکا، تو اس کے اوپر جائزہ نہیں لیا جا سکا کیونکہ بل کے جو محرک ہیں سینیٹر عبدالقادر وہ اجلاس میں نہیں آئے اور ان کے نہ آنے کی باعث جو ہے وہ جو بل جو ہے وہ آئندہ کے لیے موخر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے جو ہے
प्राइवेट मेंबर के जो आईनी तरमीम बिल जो लाते हैं उसको पार्टी की इजाजत से मशरूत करने पर पार्टी की इजाजत से मशरूत करने पर बात की। बहुत शुक्रिया, इमाद अहमद बता रहे थे। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने MOU साइन किया था जिसमें आईनी अदालत बनाने पर इत्तफाक हुआ था। इस नुक्ते को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। यहाँ लोगों को 20-20 साल इंसाफ नहीं मिलता। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी इंसाफ नहीं मिला था। शहीद भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान की तरक्की और आइन का कत्ल था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार अदालती निजाम पर बदनुमा दाग हैं। नस्ला टावर गिराने के लिए जजेस के पास टाइम है, मौसरों के केसेस के लिए वक्त नहीं। काजी फाइज ईसा हो या जस्टिस मंसूर अली खान, हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम हैं। हम 12 साल अदालतों के चक्कर काटते रहे। आसिफ अली जरदारी इसकी मिसाल हैं। हमने सबसे ज्यादा जुल्म सहे, कभी अदालतों पर हमला नहीं किया। कल PTI लीडर ने जेल से एक जज की हिमायत की। क्या ये सही है? क्या सियासी जमातों को इस तरह जजेस के नाम लेने चाहिए? ये हमेशा खुद को मजलूम साबित करके चोर दरवाजे से इक्तदार में आते रहे हैं। नशिस्तें मांग रही हैं, सुन्नी तहत काउंसिल नशिस्तें दी जा रही हैं। PTI को जाती ख्वाहिशात पर फैसले सुनाने बंद किए जाएं। आइन की किताब के तहत चलें, पार्लियामेंट सुप्रीम है। की फराहमी के लिए इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की हिमायत में रही है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस इस मुल्क में एक निहायत ही अहम मुकदमा है जो कि सबके लिए आई ओपनर है कि ज़िंदगी में इंसाफ नहीं मिल सका। उनका अदालती कत्ल हुआ। एक अदालती कुर्सियों पे बैठकर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे शख्सों ने जो इस मुल्क में अदलिया का जो हशर किया, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर बदनुमा दाग हैं। आपके कौमी हीरोज़, आपके नेशनल हीरोज़ के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मखसूस एक माइंडसेट वाली जुडिशरी के पास वक्त ही नहीं है। जस्टिस काजी फैज़ साहब भी उतने ही काबिल मोहतरम हैं जिस तरह हमारे लिए जस्टिस मंसूर अली शाह काबिल मोहतरम है। 12 साल तक मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी सजा के जेल में रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा, ऐसा लगता है कि सियासी जमात मुस्लिम लीग नून नहीं, इलेक्शन कमीशन है। तरामीम हर चीज में होती रही हैं, लेकिन इस वक्त बच्चे को पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करके इन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। उनका कहना था कि ये सारे इख्तियारात आईनी अदालत को देकर जस्टिस काजी फाइजा को इसका 3 साल तक चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत से इनहराफ पर मौलाना फजलुर रहमान की जो पजीराई हुई है, इसके बाद वो इस कानून साजी में कभी इनका साथ नहीं देंगे। तवक्को है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ले आएं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान उसूली तौर पर तरमीम से इत्तफाक करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत और जजेस की तकर्रूरी के तरीक़ाकार से भी इत्तफाक करते हैं। इसकी जुज़ियात और तफसीलात वो देखना चाहते हैं जो इनका इस्तेहकाक है। ये काम अगले 4-6 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। नंबर हमारे पहले भी पूरे थे। वो AB न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम इस काबिल होंगे कि इसको हाउसेज में ले आएँ, दोनों हाउसेज में ले आएँ, और इंशाल्लाह नंबर हमारे पहले भी पूरे थे। वो जो डिले हुआ है वो इसलिए हुआ है कि मौलाना को और एक दूसरी जमात को भी कुछ जो थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका इजाला होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितना मैक्सिमम इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है वो होना चाहिए। मौलाना ने खुद बारहा ये कहा है कि जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार होना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए। आईनी तरमीम का मामला, PTI और मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर राब्ता। ज़राए के मुताबिक PTI का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू होगी। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि PTI का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा और आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को वज़ीर आला के सीनियर मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। शाह फरमान वज़ीर आला के पॉलिटिकल अफेयर के सीनियर एडवाइज़र होंगे। शाह फरमान की तकर्रूरी से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। शाह फरमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पॉलिटिकल अफेयर के सीनियर एडवाइजर तैनात कर दिए गए। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान को वज़ीर आला का सीनियर मुशीर मुकर्रर कर दिया गया।
فواد چودھری کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام عدالت کی جانب سے فواد چودھری کو مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے بریت کا درخواست پر فیصلہ سنایا۔ مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز جمشید قادر سے۔ جی جمشید، مزید کہیے گا۔ جی بالکل، فواد چودھری کی جانب سے لاہور میں پریس کانفرنس کی گئی تھی جس پر اسلام آباد میں فواد چودھری کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور فواد چودھری پر الزام تھا کہ فواد چودھری نے سیکٹری الیکشن کمیشن کو منشی کہہ کر پکارا ہے، جس پر جو دیگر کانٹینٹس تھے ایف آئی آر کے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ فواد چودھری کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں جو ہے وہ عدالتوں کے خلاف جو ہے عوام کو اکسانے کے عناصر موجود تھے، لہذا فواد چودھری کے خلاف یہ ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ فواد چودھری کی جانب سے اس مقدمے میں بریت کی درخواست دائر کی تھی۔ آج فواد چودھری قمر عنایت کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے اور عدالت نے دلائل سننے کے بعد فواد چودھری کو تھانہ کوسار میں درج مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ جمشید قادر، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ بلوچ طلبہ اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق یکجا کیسز کی سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے 3 رکنی لارجر بینچ کی سربراہی کی۔ درخواست گزاروں کی جانب سے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا عدالت میں پیش ہوئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ابراہیم عباسی سے۔ جی ابراہیم، مزید بتائیے گا۔ بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لارجر بینچ نے آج سماعت کی ہے بلوچستان لاپتہ افراد کے حوالے سے اور دیگر جو لاپتہ افراد ہیں اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ لارجر بینچ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس باب محمد طاہر اور جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ ایمان مزاری جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ جب سے مارچ کے اندر جس اٹارنی جنرل کی طرف سے عدالت میں یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ کسی کو اغوا نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد بلوچستان سے 179 افراد کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا۔ اس حوالے سے لسٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی، جس کی طرف سے بعد عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ لسٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم آپ سے جواب مانگیں گے۔ جو کمیشن بنایا گیا ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے اس کے بھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اختیار ہے آرڈر نہ ہونے کی بنیاد پر جو کمیشن ہے اس کے اختیار ہیں کہ وہ مزید کارروائی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی کمیشن کی طرف سے مزید کارروائی نہیں کی گئی۔ وہاں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے جو ہے عدالت کے دائرہ اختیار کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا، جس کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کو عدالتی دائرہ اختیار کے اوپر اعتراضات ہیں، مگر جو لوگ اغوا کر رہے ہیں، اگر 65 بچے جو ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر واپس آئے تو اس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ یہ عوام کے اوپر جو ہے وہ یا ان لوگوں کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑا بات ہوئی ہے۔ ابراہیم عباسی ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ KMC اور واٹر بورڈ میں 79 کروڑ روپے سے زائد کی بے-ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل نے KMC اور واٹر بورڈ کے مالی سال 2023-24 کے آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ زمینوں کی فیس اور پیٹرول کی مد میں بار بار یاد دہانی کے باوجود آڈٹ افسران کو مطمئن نہ کر سکے۔ مزید بات کریں گے نبیل میر جات سے۔ جی نبیل، مزید کہیے گا، رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا؟ اور واٹر بورڈ میں 79 کروڑ سے زائد کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل KMC اور واٹر بورڈ کی مالی سال 2023 اور 24 کی آڈٹ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ زمینوں کی فیس اور پیٹرول کی مد میں بار بار بے دانیوں کے باوجود آڈٹ افسران کی مطمئن نہ کر سکے۔ اورنگی ٹاؤن ہاکس وے کی زمین ٹرانسفر، سروے اور لینڈ فیس کی مد میں 40 کروڑ روپے کے ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ KMC کے ڈائریکٹر لینڈ یہ تمام فیس جمع کر کے KMC کے ماتحت محکمہ خزانہ کے پاس جمع کرتے ہیں، تاہم محکمہ خزانہ کے پاس کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے۔ بار بار خطوط لکھنے کے باوجود نہ کوئی جواب اور نہ ہی ریکارڈ دستیاب کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ واٹر بورڈ نے 30 کروڑ 45 لاکھ روپے سے زائد پیٹرول اور واٹر پمپس کی مد میں بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ایگزیکٹو افسران اور ریزیڈنٹ افسران کے مختص کی گئی بجٹ سے زائد 9 کروڑ 76 روپے خرچ کر لیے ہیں۔ واٹر بورڈ افسران میں ملی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد، کیماڑی اور گارو جاری کی گئی ہے۔ مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ بہت شکریہ نبیل میرجات بتا رہے تھے۔ سیاست کے میدان سے اہم خبر دیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے آج اہم ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ جماعت اسلامی کے اہم اجلاس میں مرکزی، صوبائی اور بڑے شہروں کی قیادت شریک ہوگی۔ اجلاس شام 7 بجے منصور میں شروع ہوگا، جبکہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ آن لائن بھی اجلاس میں شریک ہوگی، جس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر غور ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل سے۔ جی عمر دراز، اس اجلاس کے حوالے سے مزید بتائیے گا۔
جی، جماعت اسلامی اور حکومت کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ایک اہم اجلاس لاہور منصورہ میں طلب کیا ہے، اور اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ جو جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت ہے، اس کے علاوہ صوبائی اور جو بڑے شہروں کی قیادت ہے وہ اس میں شریک ہوگی آن لائن، اور یہ شام 7 بجے منصورہ میں اجلاس ہوگا، جس میں ملک کی مجموعی صورتحال کے اوپر غور کیا جائے گا، اور حکومت کی جانب سے جو معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے جو آئندہ کا لاہ عمل ہے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور حق دو عوام کو تحریک جو ہے اس کے اگلے فیز کے اوپر مشاورت کی جائے گی، کیونکہ جماعت اسلامی کا یہ بتانا ہے کہ حکومت نے راولپنڈی معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا، اب تحریک میں مزید تیزی آئے گی، اور 29 ستمبر کو پورے ملک کی شاہراہوں پر دھرنوں کی تیاری کا جائزہ لیا جائے گا، اور 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں پروگرامات کیے جائیں گے، اور ہفتے کو یکجہتی فلسطین و لبنان دن بھی منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد اور کراچی میں غزہ میلین مارچ بھی ہوں گے۔ صحیح، بہت شکریہ عمر دراز گوندل، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم فلسطین کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، پاکستانی عوام کے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ 1 سال کے دوران 41,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور گھر تباہ کر دیے گئے۔ صہیونی فورسز نے شہروں کے شہر اور دیہات، ہسپتالوں، اسکول اور بنیادی ڈھانچہ مکمل تباہ کر دیا۔ تاریخ نے ایسی تباہی کبھی نہیں دیکھی۔ وقت آ گیا ہے کہ سب اکٹھے ہو کر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کریں۔ وہ نیو یارک میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ I visited my very dear brother President Mahmoud Abbas to show our complete solidarity with the people of Palestine and the atrocities committed by Israel in Gaza for the last 1 year, genocide. We strongly condemn this barbaric act on the part of Israel. In the last 1 year, 41,000 Palestinians have been martyred, young boys, babies, girls, mothers, and fathers, brothers. Cities after cities have been razed to ground, towns, villages, hospitals, schools, infrastructure. I think this kind of terrible act of barbarism hasn't been witnessed by mankind, not only in recent history, I think for ages. And time has come that we must all get together and in a united fashion we should demand 2 things: immediate ceasefire in Gaza, and creation of state of Palestine. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی لاہور مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر ڈی سی لاہور کو 30 ستمبر تک فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے نمٹا دی۔ عدالت نے ڈی سی لاہور ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو اس حوالے سے رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ درخواست میں پنجاب حکومت، ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ جسٹس فاروق حیدر نے پی ٹی آئی کے اکمل خان باری کی درخواست پر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ لاہور میں جلسہ کیوں کرے گی؟ وجوہات سامنے آ گئی۔ 5 اکتوبر کو بانی پی ٹی آئی کی سالگرہ کا دن ہے۔ ذرائع کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف نے 5 اکتوبر کو ہر صورت مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ مینار پاکستان کے علاوہ لاہور میں جلسے کے لیے کوئی جگہ قبول نہ کی جائے، بانی تحریک انصاف کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی ہے کہ مینار پاکستان پر اجازت نہ ملنے پر پورے لاہور میں جلسے کو احتجاج میں بدل دیا جائے۔ فوری احتجاج کے لیے لائٹنگ اور ساؤنڈ سسٹم ہر گاڑی کے ساتھ رکھنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ رہنما پی ٹی آئی زرتاج گل نے کہا ہے کہ ای سی ایل میں میرا نام تھا، جج صاحب نے آج کا ٹائم دیا ہوا تھا کہ اسٹیٹ ہمیں بتائیں۔ میں بار بار بتا چکی ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جج صاحب نے آج بھی کہا کہ آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کے نام بے وجہ ای سی ایل میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کو آج کا ٹائم دیا ہوا تھا
کہ اسٹیٹ ہمیں بتائے، کلیئر بتائے، ڈائریکشن دے. ویسے تو میں بار بار آپ کو سامنے ہی بتاتی ہوں، آپ خود بھی کورٹ کی ہیئرنگ کرتے ہیں، گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ دہشت گرد دناتے پھریں. اور جج صاحب نے آج بھی ان کو فرمایا ہے کہ میں صبح سے کیسز سن رہا ہوں، کوئی 12 کلو جو ہے وہ ہیروئن والے ہیں، یا اسی طرح ڈاکو ہیں، یا قاتل ہیں، چور ہیں، لیکن آپ اس میں سے کسی کا نام BSCL میں نہیں ڈالتے. لیکن آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ آپ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا سیاستدان ہیں ان کے نام جو ہیں آپ بے وجہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں. کوئی آپ کے پاس. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی زیر صدارت انجمن ہلال احمر پاکستان خیبر پختونخوا برانچ کی مینیجنگ کمیٹی کے 12 نئے اراکین کی منظوری دیتے ہوئے امدادی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کے طریقہ کار میں جدت اور تیزی لانے کی ہدایت کی ہے. گورنر ہاؤس پشاور میں منعقدہ اجلاس میں PRCS خیبر پختونخوا کے اغراض و مقاصد، فرائض، مالی انتظامی امور سے متعلق بریفنگ دی گئی. قدرتی آفات میں امدادی سرگرمیوں کے لیے امدادی سامان کی موجودگی، سالانہ آمدن و اخراجات، ڈونر سے فنڈز کا حصول، رضاکارانہ خدمات، ووکیشنل ٹریننگ سینٹر سمیت دیگر امور پر تفصیلات فراہم کی گئی. اجلاس میں PRCS کے زیر انتظام پراپرٹیز کے استعمال، فنڈز کا حصول یقینی بنانے کے لیے ڈونرز کانفرنس کے انعقاد پر بھی گفتگو کی گئی.